اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اپنی گفتگو کے ساتھ، جو اس منزل پر ہے کہ سورہ حجرات کے اخلاقی نکات اور اخلاقی پیغامات کیا ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات قرآن مجید کا 49 نمبر کا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے خود اپنے لیے اور اپنے نبی کے لیے آداب و احترام کا طریقہ بتلایا ہے۔ آج ہم سورہ حجرات کی دوسری آیت سے متعلق گفتگو کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والوں، خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نبی کو ایسے نہ پکارو، نبی کو ایسے نہ بلاؤ کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، نابود کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اور تم شعور نہیں رکھتے ہو کہ تمہیں نبی سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے اور کس طریقے سے پکارنا چاہیے۔ حجرات ہم نے عرض کیا تھا جمع ہے حجرے کی۔ حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، روم کو، حجرات یعنی بہت سارے کمرے، بہت سارے رومز۔ یہ سورہ چونکہ مدنی سورہ ہے، لہٰذا اس سے متعلق ہم ایپیسوڈ نمبر 1 اور 2 میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج پھر تھوڑا سا مختصر طریقے سے اس کا تعارف کراتے ہیں کہ جب نبی کریم اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہوتے تھے تو لوگ نبی کے گھر کے پاس آ کے نبی کو ایک عام انداز میں آواز دیا کرتے تھے اور بلایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے، اے محمد باہر آؤ، باہر نکلو۔ خدا کو لوگوں کا آواز دینے کا یہ طریقہ ناگوار گزرا اور اچھا نہیں لگا، تو اللہ نے اسی سورہ میں رسول کے ساتھ بولنے یعنی گفتگو کرنے اور چلنے کے کچھ آداب بیان کیے کہ دیکھو جب تم نبی سے گفتگو کرو تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، جب تم نبی کے کسی عمل میں ساتھ ہو تو تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر منع کیا کہ دیکھو خبردار کبھی بھی میرے حبیب کو نام لے کے آواز نہ دو، نام لے کے نہ پکارو، بلکہ یا نبی اللہ کہا کرو، یا رسول اللہ کہا کرو، یا حبیب اللہ کہا کرو۔ ناظرین گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص جس کا نام ہے قیس بن ثابت، قیس بن ثابت رونے لگا، گریہ کرنے لگا۔ نبی کریم کو خبر پہنچی کہ قیس بن ثابت رو رہے ہیں اور رو رو کے اپنا حال برا کر لیا ہے، تو نبی نے قیس کو بلوایا اور بلوانے کے بعد پوچھا، قیس تم کیوں رو رہے ہو، گریے کا سبب کیا ہے، کیوں اتنا گریہ کر رہے ہو؟ قیس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ اپنی آواز، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یا رسول اللہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرے تمام کے تمام اعمال نیست و نابود ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے۔ کہ کیوں تم ایسا سوچ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ میری آواز بہت بلند ہے اور میں بلند آواز سے اذان کہتا ہوں
خوش لہن تھا، اچھی آواز والا تھا، تو نبی نے فرمایا کہ قیس بالکل ایسا نہیں ہے، اللہ کا یہ فرمان، اللہ کا یہ حکم ان تمام امور پر جاری نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسرے امور پر جاری ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے جاری ہوتا ہے کہ جو نبی کے نام کے ساتھ بے احترامی کرتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں۔ اگر بے احترامی کی کسی نے نبی کے نام کے ساتھ یا نبی کی شخصیت کے ساتھ، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے تمام تر اعمال حبط کر دیے جائیں گے، نابود کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ جیسے اعمال کیسے حبط ہوتے ہیں، یہ خود ایک الگ بحث ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے۔ جیسے نبی کریم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرے بہت سارے باغات ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم نے جواب دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارے باغات ہوں تو تمہیں چاہیے کہ کثرت سے مجھ پر اور میری آل پاک پر درود و سلام پڑھو، اس لیے کہ ایک صلوات کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے تم نے جنت میں ایک درخت لگا دیا ہو، جنت کے باغات میں ایک درخت لگا دیا ہو۔ اس شخص نے سنا، سائل نے سنا اور سن کے بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور خوشی کا اظہار کرنے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرے تو بہت سارے باغات ہو گئے ہوں گے، بہت سارے درخت ہو گئے ہوں گے۔ کہا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ، میں تو ہر روز نہ جانے کتنی مرتبہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتا ہوں اور صلوات پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، یقیناً تم پڑھتے ہوں گے اور یقیناً تمہارے باغات تیار ہو گئے ہوں گے، لیکن یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے باغات میں سے کچھ درخت تمہارے کچھ اعمال کی وجہ سے ختم ہو جائیں اور جل جائیں اور مٹ جائیں اور نیست و نابود ہو جائیں۔ کہا یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ، کیسے ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے مختلف اعمال اور افعال بتلائے کہ جس کی وجہ سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور مٹا دیے جاتے ہیں۔ انہی تمام تر اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ کسی ایسے شخص کی طرف کسی برائی کو منسوب کرنا کہ جس برائی کا اس شخص کو علم تک بھی نہ ہو۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور حبط کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی اتنی تاکید کرنے کے بعد بھی پہلی آیت میں اگر اس سورے کی آپ غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے نبی سے نبی سے فعل و عمل میں آگے بڑھ جانے کو منع فرمایا تھا کہ خبردار، عمل کے میدان میں تم نبی سے آگے نہیں بڑھنا۔ اسی سورے کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جیسے عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کو منع کیا گیا ہے، ویسے ہی اسی سورے میں نبی سے قول کے میدان میں بھی اپنی آواز بلند کرنے کو منع کیا جا رہا ہے۔ خبردار، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے عالم اسلام میں اور مسلمانوں میں بہت سارے لوگ بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے رسول کے احترام کے میدان میں اپنے آپ کو رسول کے احترام کا قائل نہیں مانتے ہیں، اور بلکہ صرف اتنا ہی احترام کرتے ہیں اور نبی کا اتنا ہی ادب کرتے ہیں کہ جتنا ایک بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے، اور پھر کہتے یہ ہیں فخر سے کہ نبی تو ایسے ہیں کہ جیسے ایک بڑے بھائی، یعنی بس اتنا ہی ہم چھوٹے ہیں، نبی ہم سے بڑے ہیں، لہٰذا بس وہی احترام کریں گے جو ایک بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جس ذات کا اور جس شخصیت کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ آخر ہے کون؟ جب یہ واضح ہو جائے گا تو پھر جب نبی کی شخصیت اور ذات واضح ہو جائے گی تو پھر ہم خود بخود احترام کے قائل ہو جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس ذات کے صدقے میں اور جس شخصیت کے صدقے میں یہ کائنات کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، ہمیں اس کا احترام کیسے کرنا چاہیے، ہمیں اس کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ نبی سید المرسلین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے جو فرد اور جو افراد نبی کی زندگی میں نبی کے احترام کے قائل نہیں ہیں،
انہوں نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی کو احترام کے قابل نہیں سمجھا ہے۔ اور پھر جو بہت سارے مسلمان، دوسرے فرقوں کے مسلمان نبی کا احترام کرتے بھی ہیں، مثلا ان کی زری کو بوسہ دیتے ہیں، ان کی جالی کو پکڑتے ہیں، تو دوسرے مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، جبکہ ہمیں اور آپ کو نبی کا احترام کرنا چاہیے۔ جیسے زندگی میں ہم احترام کرتے ہیں، ویسے ہی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو احترام کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ جو قرآن مجید کے سورہ نور کی 63 آیت میں، یعنی 63 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، خبردار نبی کو ایسے نہ پکارو، ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ اس آیت میں صاف منع کیا گیا ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، خبردار نبی کا نام ویسے نہ لیا کرو۔ اس آیت کے ذیل میں سب سے زیادہ اس آیت کا اطلاق ہم علماء اور خطباء اور ذاکرین پر بھی ہوتا ہے، جو مثلا اپنی تقاریر کے درمیان نبی کا نام اس طریقے سے لیتے ہیں جیسے ایک عام انسان کا لیا جاتا ہے۔ مثلا نبی وہاں گیا، نبی نے ایسا کر دیا، نبی نے ایسا کہا، نہیں، ادب ہے، طریقہ ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں مقام پر تشریف لے گئے، اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو نام لینا چاہیے۔ تیسرا نقطہ جو اس آیت کے ذیل میں ہے وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ اگر تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ یہ کیسے اعمال حبط ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ظاہر میں ایک انسان بہت نمازی ہو، بہت پرہیزگار ہو، بہت متقی ہو، لیکن وہ کوئی ایک عمل ایسا انجام دے دے کہ جس کی وجہ سے اس کے تمام تر اعمال نیست و نابود ہو جائیں، ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، جل جائیں اور حبط ہو جائیں۔ دعا ہے آخر کلام میں، پروردگار ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، محافظت فرما، اور ہمیں ان تمام تعلیمات قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔